सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें गिरा सके, पहले मीनारे पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हम कह रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी के टिकट पे वोट लेके आता है वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा होकर कह रही है कि नहीं खुफिया वोट दो। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है। हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। अब आप अपना तैयारी पकड़ो, आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। जहांगीर तरीन साहब उनके बड़े ताल्लुकात भी हैं, वो सियासत में वो भी रहे हैं, तो उनका अगर वो भी हफीज शेख साहब के लिए वो करेंगे। 26 मार्च को मुल्क भर से काफिले रवाना होंगे और उसी दिन यानी लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इस्लामाबाद तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कैसा लगेगा, वो तफसीलात पर आपको हम बता देंगे। लॉन्ग मार्च हकीकी मानों में आइन की हुक्मरानी और महंगाई से निजात के लिए कौमी मार्च होगी। हुकूमत के खात्मे पे लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर हम तफसीली तौर पे बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे जो आज बाई इलेक्शंस हुए हैं और जो बाई इलेक्शंस की सूरत हाल रही है उधर उन कंस्टिट्यूंसीज़ में जो पंजाब के अंदर हैं, NA 75 सियालकोट और PP 51 गुजरांवाला, और इनके अंदर जो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं। सियालकोट की तहसील डस्का के अंदर तो आज काफ़ी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक रही। पोलिंग के दौरान जो कशीदगी थी वो देखने में आई। फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी होके दम भी उन्होंने तोड़ दिया। रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए, गुजरांवाला में भी कई मुकामात के ऊपर बदनज़मी देखने को आई। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर महमूद रशीद साहब जो है वो गुजरांवाला के एक पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हुए पाए गए, जिस पर उनको इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तफसीली तौर पर जो सेनेट इंतखाबात है और ओपन बैलेट के मामले के ऊपर अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और साथ में जो अपोजिशन कह रही है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। बहुत शोर मच रहा है सेनेट इलेक्शंस पे। ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दायर किया हुआ सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर समाअत जारी है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत जो है वो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 3 मार्च को जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं उनके अंदर जो मुबैना करप्शन है वो ज़ोरों के ऊपर है। और आज ही इस हवाले से उन्होंने एक दफ़े फिर ताज़ा तरीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है PDM तहरीक में नाकामी के बाद अब सेनेट इंतखाबात के लिए ख़रीदने की कोशिश कर रही है PDM के अराकीन को। उनका बदस्तूर इसरार ये है कि जो ओपन बैलेट है वही एक तरीका है इस करप्शन को रोकने के लिए। एक और जो बहुत अहम पेशरफ सामने आई है वो ये है कि जो सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के PTI के उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख साहब और जो वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया है और इलेक्शन के लिए मदद मांगी है। PTI ने भी इन राब्तों की तस्दीक कर दी है। हालिया चंद माह के दौरान शुगर बहरान का जो तनाजुर था उसके दौरान जहांगीर तरीन साहब और PTI के ताल्लुकात जो थे उनके अंदर हमें ख़राबी देखने को आई, मगर जो मीडिया इतलात हैं वो ये कहती हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने हफीज़ शेख साहब को यकीन दहानी की है कि वो उनके लिए ना सिर्फ मुतहर्रिक होंगे बट उनको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन जो है वो भी इस वक्त तैयार है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर भी उनका एक बड़ा ख़ास वाज़े मौक़िफ़ है ओपन बैलेट के हवाले से, जो हमें सिंध हुकूमत के अंदर भी नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ वो लॉन्ग मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं। इन सब इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, ये एक सीनियर सियासतदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, एक सीनियर तज्ज़ियाकार है, और सलीम साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सीनियर जेंटलमैन इफ आई मे से सो। जी शेख वकास अकरम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अब जो बाई पोल्स हैं आज ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली PTI की जो एक मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, आई थिंक साफ़ी साहब तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट करेंगे बट उसके ऊपर कम लोगों को शक है, पर पंजाब के अंदर
یہ جو آج اسپیشلی ہم نے وائلنس کے انسیڈنٹس دیکھے کہ کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگ جو ہے وہ مارے بھی گئے، اب حکومت کی سر ناکامی ہم کہہ سکتے ہیں، ای سی پی کی ناکامی ہے، یا یہ آلسو اٹ شوز کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بہت انٹینس کمپٹیشن ہے 2 اسٹرانگ جماعتوں کے درمیان، طاقتور جماعتیں ہیں، کمپٹیشن بھی بہت ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کا تصادم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بائی الیکشن ہوتے ہیں اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ بڑی کلیئر ہوتی ہے. بائی الیکشن جو ہے وہ یوزلی بلانگ کرتا ہے حکومت کے ساتھ. حکومت ہی بائی الیکشنز جیتا کرتی ہے کیونکہ تمام حکومتی وسائل، حکومتی مشینری، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پروونشل گورنمنٹس، وہ ساری ہمیشہ حکومت کے زیر استعمال ہوتی ہیں، اور حکومتی جو امیدوار ہوتا ہے وہ اس کو یہ بہت بڑا ایج ہوتا ہے ایک اپوزیشن کے امیدوار پہ. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. سو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو تقریباً 80-85% جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں، ایکچولی ٹو این ایکسٹینٹ 90%، وہ گورنمنٹ ہی جیتتی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی پارٹی جیتتی ہوتی ہے. یہ بہت سبکی کی بات ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا اپسٹ ہوتا ہے. اور یہ سر اگر پہلے بھی سیٹ اپوزیشن نے جیتی ہو تو پھر بھی حکومت کے لیے جیتنا؟ جی ہاں، پھر بھی. اچھا، پھر بھی کیونکہ جس وقت جنرل الیکشن میں آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ٹلٹس ہوتے ہیں وہ اور طریقے سے ہوتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے کئی سینکڑوں سیٹوں پہ الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر الیکشن مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. پنجاب کی جتنی پولیس یا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اگر وہ 100 سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے توجہ دے رہی ہے اور اب صرف ایک کو مینیج کرنا ہے، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سو یہ اسی طرح ہوتا ہے. اس میں کوئی، یہ میں نے آپ کو تاریخی حقائق پہ سے وہ بتا رہا ہوں کہ اتنے پرسنٹ گورنمنٹ سے ہوتا ہے. اور پھر جب کوئی الیکشن گورنمنٹ ہار جائے اگر، تو وہ ایک بہت بڑا آئینہ ہوتا ہے جو کہ عوام ان کو الیکشن سے پہلے دکھا دیتی ہے کہ اگر تمہاری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم نے تم کو پچھاڑ دیا ہے تو پھر تمہارے حالات بہت برے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وائلنس جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، جو ہوا اور جس میں 2 لوگ جو ہے جاں بحق ہوئے، یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے امیدوار جو ہے ان کو بہت سی چیزوں میں چھوٹ دی جاتی ہے، اور اس میں ایک چھوٹ جو ہے وہ ویپنز کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی دھاک جو ہے انہوں نے بٹھانی ہوتی ہے. اور ہمیشہ اس قسم کے انٹروورڈ انسیڈنٹس وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جو بیلنس آف فورس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور کسی ایک پارٹی کے حق میں ہو جاتا ہے. اوبویسلی میں یہ ایزیوم تو یہاں نہیں کروں گا کہ اپوزیشن کو اسلحہ لہرانے اور اٹھانے کی کھلے عام اجازت دی گئی تھی. تو کسی اب ضروری نہیں کہ اٹھانے والے چلانا بھی جانتے ہوں اور اٹھانے والے اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کرنا جانتے ہوں. جن کو چھوٹ ہے ان کو پتہ نہیں چلانا بھی آتا ہے ان کو. سو آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوٹیج چل رہی ہے مختلف ٹی وی نجی چینلز کے اوپر جہاں پہ وہ پولیس کی گاڑیوں کے سامنے سے بائکس جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا. اس کا مطلب ایک فضا تو ایسی تھی نا کہ کسی نہ کسی گھر کو یہ چھوٹ دی گئی تھی. پھر ان ریاکشن اب حقائق کیا ہیں یہ تو ٹائم بتائے گا، انویسٹیگیشنز ہوگی. آج کسی کو پتہ نہیں لگنا. اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ الیکشن کے ریزلٹس کے وہ گنتی کے حوالے سے اس وقت مصروف ہوں گے کہ کس نے کس کو مارا اور کیوں نہیں مارا. مگر میرے لیے ایک پریشانی کی بات یہ تھی کہ عثمان ڈار صاحب جو پرائم منسٹر کے نوجوانوں کے ایس اے پی ایم ہے، نوجوانوں کی ایشوز کے حوالے سے، سے پہلے تک تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. سابقہ جو ہے وہ آج پورا دن جو ہے مجھے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ روتے دھوتے ہوئے نظر آئے اور بڑی آہو بکا کر رہے تھے کہ نون لیگ والے ووٹرز کو ہراساں کر رہے ہیں، نون لیگ والے بندوں کو مار رہے ہیں. میں محصور ہو گیا ایک پولنگ اسٹیشن میں، رانا ثناء اللہ وہاں پہ آ گیا، ہمارے ساتھ بدماشی ہو رہی ہے. وہ اللہ کے بندو، آئی جی تمہارا، چیف سیکرٹری تمہارا، ڈپٹی کمشنر تمہارا، آر پی او، ڈی پی اوز تمہارے، حتیٰ کہ ایک تھانے دار، حوالدار، ایس ایچ او تک تمہارے. اور اس کے باوجود اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے. پھر پتہ نہیں جنرل الیکشن میں تو آپ کے اگلے جو ہے نا وہ کپڑے اتار کے لے جائیں گے، پھر آپ کو پتہ ہی سمجھ ہی نہیں لگے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا عجیب ہے. اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. اور صافی صاحب، سر آپ شیخ وقاص صاحب سے اگری کریں گے کہ یہ الیکشن جو ہے دونوں پنجاب کے خاص طور پہ یہ تو پی ٹی آئی کو ہی جیتنے چاہیے، حکومت وقت وہ ہے
عثمان ڈار صاحب اگر مگر روتے دھوتے ٹی وی چینلز پہ پائے جا رہے ہیں تو پھر اس کا تو مطلب یہی ہم سمجھیں کہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے. شیخ صاحب پڑھے لکھے سنجیدہ اور تجربہ کار اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو جاننے والے انسان ہیں. یہ شیخ وقاص سے شیخ رشید نہیں ہیں. یہ اس لیے ہمیں ان کے تجزیے سے اختلاف کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جو بات انہوں نے کی ہے صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب آپ شیخ وقاص صاحب کو کس سے کمپیئر کریں؟ ایسے تو نہ کریں نا سر، وہ ہماری شو میں نہیں آئیں گے اگلی دفعے. میں نے تو کہہ دیا نا کہ یہ شیخ وقاص ہے، شیخ رشید نہیں ہے. میں نے تو کہہ دیا ہے، ان سے الٹ ان کی حیثیت بیان کر دی، اور اس لیے میں ان کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں. اور جو انہوں نے ڈائنامکس بیان کیے وہ ضمنی الیکشن کے، وہ بھی بالکل درست ہیں. اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ بھائی حکومت اور سارے سرکاری وسائل اور سب چیزیں وہ بھی ان کے پاس ہے. اور آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا وہ جو میں عرض کیا کرتا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھ سے اب شرم اور حیا بھی رخصت ہو گئی ہے. مثلا جس ڈٹھائی کے ساتھ پھر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ صوبائی وزیر جا کے ادھر یہ سب کچھ کر رہا ہے. پھر یہ ایک نئی ہم نے روایت دیکھی پہلے فروغ نسیم کی صورت میں، پھر اب یہ کہ چند دنوں کے لیے بندہ وہ وزارت سے فارغ ہو جائے اور اب ہر کسی کو پتہ ہو کہ اگلے دن پھر انہوں نے وزیر یا مشیر بننا ہے، تو لوگ تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان سب کچھ کے باوجود بھی اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو مجھے تو خود یقین نہیں آتا. لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے نہ ان الیکشن کو فالو کیا ہے اور نہ پچھلے الیکشن میں جو جنرل الیکشن تھا اس میں نہ ووٹ ڈالا تھا اور نہ اس کو کوئی خاص فالو کرنے کی کوشش کی تھی. کیونکہ یہ لوگ آپ بھی جائیں نا تو اس اسمبلی کی کیا حیثیت ہے. آج میں تو خود ان پہ حیران بھی ہوئی. ایک اچھی سروے سے ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے ٹرینڈز معلوم ہوتے ہیں. لیکن باقی اس قومی اسمبلی کی کیا حیثیت ہے اور ان صوبائی اسمبلیوں کی کیا حیثیت ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ اسپیکر جو ہے وہ بالکل ایک غلام کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی یہ ڈرامہ آپ دیکھیں کہ قانون سازی وہ نہیں کر رہے ہیں، آرڈیننس پہ آرڈیننسز لا رہے ہیں. پھر آج اس میں اسمبلی میں آرڈیننس بھی پیش نہیں کیے گئے اور وہ ہر کوئی دیکھتا ہے کہ جی جو کچھ وہاں سے چاہتے ہیں. یعنی پہلے تو خیر اس پورے سویلین سیٹ اپ کے پاس کتنا اختیار ہے. اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس اسمبلی تک پہنچنے کے یہ لوگ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں اور ہم اتنی جانکاری کیوں کرتے ہیں. میں نے تو سچی بات یہ کہ آج بھی کوئی فالو اپ نہیں کیا کہ بھائی ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا. یہ ٹھیک ہے آ جائیں اس اسمبلی میں کوئی تو کیا قیامت آ جائے گی. بس سر لڑائیاں جھگڑے ہی چلتی رہی. جی شہزاد چودھری صاحب، سر یہ جو بائی الیکشنز ہیں سر، کیا آپ بھی اگری کریں گے اس چیز کے اوپر کہ بیسکلی یہ اس وقت ایک ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں دا پلس یا دا موڈ آف دا اسٹریٹ جو ہے وہ ہم اس سے جج کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر جو حکومت ہے وہ الیکشن بائی الیکشن ہار جائے تو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور شاید کوئی ضرورت بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو کچھ سوچنا چاہیے، انٹرنل جس کو کہتے ہیں تھنکنگ بھی ہونی چاہیے کہ ہار کی کیا وجوہات ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ دا موڈ آف دا پیپل؟ موڈ آف دا پیپل کا آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی نے پہلے جیتی ہوتی اور آج ہار جاتی تو وہ بہت بڑا ڈبیکل ہوتا پی ٹی آئی کے لیے. اگر پی ٹی آئی یہ سیٹیں آج جیت جاتی ہے یا جیتتی ہے، جو آج کی یہ خاص طور پہ پنجاب والی سیٹیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹیں پہلے ان کے پاس نہیں تھیں لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس آ گئیں. اس لیے پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. لیکن آبویسلی پنجاب کی ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. میرا تعلق چونکہ گجرات سے ہی ہے اور اسی علاقے سے ہے جہاں پر کہ چناب کے اس طرف میں ہوں اور چناب کے پرلی طرف وزیر آباد کا علاقہ ہے، تو ہم چناب کا ماحول اور اس سارے ایریا کو تھوڑا بہت پہچان رکھتے ہیں، جانتے ہیں. جیسا شیخ وقاص صاحب جنگ کو بہت اچھا جانتے ہیں، اتنا ہم نہیں جانتے. گو کہ میں شور کوٹ میں بھی ان کے برابر میں رہا کافی دیر. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرف چودھریوں کا، پی ایم ایل کیو کا، چاہے وہ جس طرف بھی ہوں، کبھی وہ این ہوں گے، کبھی کیو ہوں گے، کبھی کچھ اور ہوں گے، لیکن وہ انہی کا علاقہ ہے اور وہی وہاں پہ جیتیں گے. سملرلی جہاں پر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ وہی لوگ جیتیں گے جو ہمیشہ جیتتے رہے ہیں. اب وہ ہوں گے یا ان کے برابر کے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی تیسری قوت آ کے وہاں پہ کھڑی ہو جائے گی، جو پنجاب کی الیکٹورل ڈائنامکس ہیں. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ
کہ پنجاب کی الیکٹورل ڈائنامکس خیبر پختونخوا سے مثال کے طور پہ مکمل طور پر ڈفرینٹ ہے. الیکٹیبل بیسڈ یہاں کی پالیٹکس ہے سوائے شہروں کے, اور شہروں میں بھی کون ہے؟ ادھر سے خواجہ آصف ہیں, یہاں سے آپ نے پی ایم ایل لاہور کے اندر دیکھ لیا, فیصل آباد میں دیکھ لیا, ایک بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے پی ایم ایل این کی وہاں پر. اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو لے کے آتا ہے, جب ایوری باڈی گوز آن ہز سائڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس طرح کی کوئی ویو نہیں آتی اس وقت تک مور اور لیس ایسے ہی نتائج آتے ہیں. جنگ میں شیخ وقاص صاحب نہیں ہوں گے تو ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے, وہاں پہ جیت جائیں گے, لیکن ہوں گے ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی. تو یہ اب مرضی ہے شیخ وقاص صاحب کی کہ وہ کبھی پی ایم ایل این میں چلے جائیں یا پی ایم ایل کیو میں چلے جائیں یا کس پارٹی میں چلے جائیں, جیتیں گے شیخ وقاص ہی وہاں سے اگر الیکشن میں کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے ڈائنامکس پنجاب کے الیکشنز کی. تو میرا خیال ہے ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ اور میک ٹو مچ آؤٹ آف اٹ وڈ بی انفیئر. جہاں تک یہ جو آج کے مسائل چلے آپ کو نظر آئے کانسٹیٹوئنسیز کے اندر, یہ پتہ لگانا, مجھے یہ بتائیے اس کا صرف خطرے والی یہ بات ہے, پولرائزیشن کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ لوگ کھلے عام اسلحہ لے کے ایک دوسرے کی دشمنی میں گولیاں مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ تو صرف 3 یا 2 حلقوں کا الیکشن تھا. اندازہ لگائیے اگر پورے پنجاب میں الیکشنز ہو اور اس قسم کی جو ایکسٹریم سچویشن آ گئی ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کے اندر, وہ کیا طوفان مچائے گی یہاں پہ. تو اگر کوئی فکر مند والی بات ہے, چودھری صاحب ویری کوئکلی مجھے صافی صاحب کی طرف جانا ہے, بٹ اف آئی مے انٹرپٹ یو ہیئر اینڈ آسک, کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں کبھی کوئی اور ایسا وقت تھا جب اتنی پولرائزیشن آپ نے دیکھی ہو, جب اتنا مطلب کہ یو نو کہ بات یہاں تک پہنچ جائے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. میرا اپنا خیال, دیکھیے لوکل چیزیں ہوتی ہیں, لوکل مثال یہ بڑا رف ایریا ہے, یہ سارا بہت رف ایریا ہے جہاں پر ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں. یہاں پہ مطلب کوئی قتل ایک آدھ اس طرح کی چیزیں نارملی چلتی رہتی تھیں, ہو بھی جاتی ہیں, لیکن اس طرح اتنا وائڈ سپریڈ اور خاص طور پہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر, یہ ہلکے کی سیاست ایک اور چیز ہے جہاں لیڈرشپ بھی آپ کی شامل ہو جائے اور دونوں طرف سے اس قسم کی پولرائزیشن ہو جائے کہ لگے کہ دشمنی ہے. دیکھیے آواز کیا آ رہی ہے کہ ہماری جنگ ہے. سیاست جنگ نہیں ہوا, بالکل صحیح سر, سیاست جنگ نہیں ہوا کرتی تھی. تو جس جو لوگ اس کو جنگ بنا رہے ہیں, سر ویری جنگ بنا رہے ہیں, وہ بدقسمتی سے ہمیں بہت غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی پچھلے کئی سالوں سے جنگ بنا کے ہی لڑا جاتا ہے اور ہر جنرل الیکشن میں بہت سے اضلاع میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن کے حوالے سے چیزیں اور جو آن گراؤنڈ ہے یہ ہمیشہ جنگی ہوتی ہے. اور ہر یہ جو یہاں آ کے پولائٹ گفتگو کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, اگر آپ ان کی جلسوں کی گفتگو سن لیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میدان جنگ سے ہی آ رہے ہیں. جی صافی صاحب, سر کیونکہ یو ہیئر فار اے شارٹ وائل, تو سر ذرا بتائیے گا پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, سر کیا لانگ مارچ کے لیے سنجیدہ ہیں اور مولانا صاحب کو اس دفعہ یقین ہے کہ باقی پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں ان کے ساتھ ہی ہیں؟ ایک تو آج میرے بڑے 2 پسندیدہ اور محترم لوگوں کا پینل تھا, میرا قطن جانے کو جی نہیں چاہتا, لیکن میری مجبوری ہے, اس لیے لوگ پھر کچھ اور اس کو مانے نہ پہنا دے کہ میں درمیان میں پروگرام چھوڑ کے چلا گیا, تو یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. چلیں سر آپ بتا لیں, خود ہی صفائی دے لیں. تذکرے سے پہلے میں جو شہزاد چودھری صاحب نے بات کی کہ دیکھیں وہ بڑی تشویشناک بات ہے اس وقت کہ پچھلے چند سالوں میں اس ملک میں انتقام کے جس کلچر کو بویا گیا اور جس بدتمیزی کو عام کیا گیا, اور شیخ صاحب بھی حکومتوں میں رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ حکومتوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ صبر سے تحمل سے کام لیتی ہیں اور وہ پولرائزیشن کو کم کرتی ہیں. یہ پہلی حکومت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک تو اس کی قیادت وہ روز پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو مجبور کرتی ہے. دوسرا, حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اداروں کے لیے ڈال بنتی ہے. یہ ہم نے پہلی حکومت دیکھی ہے کہ جو اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑا رہی ہے. تو شیخ صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حلقوں کی سطح پہ لوگوں کی مخاصمتیں ہوتی تھیں, لیکن اب قومی سطح پہ مثلا اس روز آپ نے اگر شاہد خاقانہ بازی صاحب کا بیان سنا ہو, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو چیئرمین نیب سے اپنا انتقام لوں گا. اسی طرح یہ جو زہر ہماری سوسائٹی اور ہماری سیاست میں گولا گیا ہے, میرے خیال میں اس کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے ملک کے لیے انتہائی تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے فیوچر میں. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शेख वकास अकरम साहब से और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब। जी शेख साहब, सेनेट इलेक्शंस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। बहुत शोर मचाया हुआ है हुकूमत ने, कि करप्शन हो रही है, लोग खरीदे जा रहे हैं, ब्रीफ केसेस बकौल अटॉर्नी जनरल साहब के लोग लेके बैठे हुए इस्लामाबाद में। आपका सचमुच ख्याल है कितने कोई मेजर अपसेट्स हमें नजर आएंगे सेनेट इलेक्शन के अंदर? देखिए, वैसे तो जो मेरी राय में कोई मेजर अपसेट नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा। कोई सरप्राइजेज नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं है। एक आध सीट 19-20 तो होता है। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा, मगर वो जो कोई लोग समझ रहे हैं ना कि शायद बिल्कुल ही काया पलट जाएगी और पता नहीं हुकूमत सबके बंदे उठा के ले जाएगी, नहीं सर, PDM जीत जाएगी, या अपोजिशन उनको नहीं, मैं नहीं समझता जी, मैं ये नहीं समझता। हाँ, मगर जहाँ तक आपने पैसों की बात की और ब्रीफ केसेस की बात की, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। जब चौधरी सरवर साहब की पार्टी के लास्ट टाइम जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो मुट्ठी भर वोट थे और फिर सैकड़ों की तादाद में वो निकल आए, तो उस वक्त भी ब्रीफ केसेस चले थे। एक वीडियो अभी सामने आई है और उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो कटहरे में खड़ी है, उसमें ब्रीफ केस के बगैर वो तो थैलों में और वो सामने रख के वो बैठे हुए हैं पैसे वैसे। ये रिवायत रही है, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये पिछले कई सेनेट के इलेक्शनों में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे डिस्कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी पार्टियों से नादा होते हैं, कुछ लोकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ ये समझता है कि ये मेरी पार्टी बिल्कुल बेतुका आदमी है जिसको वोट दिलवाना चाहती है, ही इज़ नॉट वर्थ इट, मैं उसको ना दूं। और यस, लालची लोगों की तादाद हमेशा, जैसे हर शोबे में होती है, हर शोबे में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, हर जगह होती है, तो सियासत में भी है। तो ऐसी काली भेड़ें वहाँ भी आपको मिलती हैं और हर दफ़ा, और इस दफ़ा भी होगा। इमरान खान शोर मचा ले, इमरान खान कुछ का कुछ कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इसकी पार्टी वाले फर्स्ट चॉइस वोट इसके कहने पे दे देंगे, सेकंड चॉइस का फिर सौदा कर लेंगे कहीं पे। सही, ठीक है जी। ये बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में ये बड़ा मज़ेदार काम है। तो कई जो है, वो हमारे एक दोस्त है लगारी साहब, वो इलेक्शन लड़े थे, पंजाब से MPA थे, और उनको किसी पार्टी ने बाद में आखिर में बिल्कुल, क्योंकि आज़ाद थे मोहसिन ने, आखिर के चंद पार्टियों ने सपोर्ट किया, वो सबको कहते थे मुझे सेकंड ऑप्शन, सेकंड चॉइस, यार बस तू पहली अपनी पार्टी को दे छोड़ो, दूसरी मैंने दे छोड़ना। और ही बैग्ड सेक्टरों में उसका वो मामला चला गया था। तो अब भी जो उम्मीदवार ब्रीफ केस लेके बैठे हैं वो यही बात कहते हैं, यार पहला ना दो, पहला इमरान खान को राजी कर लो, दूसरा तो सानू दे छोड़ो। तो खान साहब कहाँ सर, आप तो लगता है इस कन्वर्सेशन कुछ सुन के आए हैं। नहीं, तो खान साहब कहाँ पाबंदी कराएं। सो ये होगा, इस दफा भी होगा। जो सेनेट का तमाशा बनाया, जो मैं अभी एक बात सुन रहा था खान साहब की तकरीर में, सेनेट का तमाशा इन्होंने खुद बनाया है। आप पहले कौमी असम्बली में बिल कर देते हैं, फिर साथ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं, किसी भी एक चीज़ का नतीजा हतमी अभी नहीं पहुंचा, और पैरेलल आपने 3-4 जगहों पे, आई डोंट नो, शायद किसी ने आपको समझाया हो कि आप सारी तवज्जो जो है वो इस लोगों को, मीडिया को, सबको इधर उलझा दें और पीछे कुछ कर लें, मगर वो जिनके खिलाफ आपने पीछे कुछ करना है वो आपसे पुराने कारीगर हैं, वो भी लगे हुए थे। सो नो बिग सरप्राइजेज, 19-20 होगा, हमेशा होता है, ऐसी बात नहीं है। मगर ये शोर वोर मचाने की बजाय ना किसी को पकड़ लें। उसकी वजह यह है कि आपके पास तमाम वसाइल हैं, एजेंसियां आपके पास हैं, टेलीफोन आप टेप कर रहे हैं, वो बंदे जिस तरह देखे ना, जिस तरह आप पहले कहते हैं, आपने टीवी पे आके कह दिया मुझे तो नहीं पता था, टेप होती तो दिखा देता, वो चंद एंकर्स ने दिखा दिया कि आपने उस साल में कहा था कि जी मेरे पास तो वीडियोस मौजूद हैं। बिल्कुल सही। मैं इनको PTI वालों को यही कहूंगा, और खान साहब को भी, हमारे आपके वजीर आज़म में एहतराम की जगह है कि वीडियोस रखें मत, पब्लिक कर दे। जी शहजाद साहब, सर आप शेख वकास साहब से एग्री करेंगे कि ये इतना बड़ा इशू गालबन है नहीं जितना वजीर आजम साहब ने बना दिया है, बहुत ज्यादा उसको उछाल दिया है? 100% एग्री करूंगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो शख्स सेनेट के इंतखाबात को जानता है, और ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो फिर कुछ इधर उधर मार के उसको थोड़ा बहुत समझाऊँ इस चीज़ को। देखिए, पहला वोट आप पार्टी को दें, जो सेकंड वोट है उसके ऊपर कोई कीमत ले लें, और ये हमेशा होता रहेगा जब तक आप वो सेकंड ऑप्शन उसकी ख़त्म नहीं करेंगे। आप कैसे ख़त्म करना चाहते हो? आप ख़त्म करना चाहते हो, आप कहते हो अच्छा जी हम ओपन बैलेट, अच्छा ओपन को चलो छोड़ दो, लड़ाई है उसके ऊपर। अल्टीमेटली जिस तरीके से एक जज साहब ने दी एक ऑब्जर्वेशन कि भाई अगर इस किस्म का मसला है कि जितनी आपकी सीटें हैं उस तनासब से आपको यहाँ पे नुमाइंदगी मिलनी है, तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर, सेनेट की हद तक उसको मान लो बात हो के, और तुम्हारी एक लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन जो है उसके मुताबिक चेक कर रहे कि जिसके अगेंस्ट उन्होंने उसको नोटिफाई किया, किसी को नॉमिनेट किया, वो उसकी उस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है, टेक्नोक्रेट बनता है कि नहीं बनता।
یا کسی سیاستدان کو ٹیکنوکریٹ بنا دیا ہے، کسی ٹیکنوکریٹ کو سیاستدان، تو وہ چیزیں وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر تو ہم پارلیمنٹیرین سے ووٹ ہی پھر ووٹ کا حق لے لیں گے نا اس طرح. یہ بھی تو کوئی جمہوری بات نہیں ہے سر. میرا اس پہ ہمیشہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اگر وہ لسٹ سی بنانی ہے تو پھر اس میں پھر پارلیمنٹیرینز کے پاس سے تو آپ نے ووٹ کا حق لے لیا، تو کیا یہ جمہوری بات ہے؟ ہاں بالکل بات صحیح ہے 100%. آئی وش کہ ہم ایسا ایک معاشرہ ہوتے جو کہ ضمیر فروش نہ ہوتا، جو کہ اپنا ووٹ نہ بیچتا. ابھی آپ کو شیخ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے کہاں پہ سودا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا نا، تصویریں بھی دیکھ لیں، ویڈیو بھی آ گئی کہ سودا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہر ایک کے. اب آپ ایک منافقت اور جھوٹ کی بنیاد پہ نظام کو چلانا چاہتے ہیں، یا تو ویٹ کر لیتے ہیں اس وقت کا جب تک کہ کوئی ہمارا معاشرہ سوئٹزرلینڈ ٹائپ یا ناروے ٹائپ بن جائے گا یا سویڈن ٹائپ بن جائے گا جہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ووٹ کا حق اور ضمیر کی آواز کے مطابق اس کو اپنا کانشنس کے مطابق ووٹ دینا چاہیے. وہ 3 جگہ پہ تو آپ نے کانشنس اس کی ختم کر کے رکھ دی ہے، وہ قبول ہے، لیکن اس چیز میں قبول نہیں ہے. تو یا تو پھر مکمل طور پہ کانشنس کی اجازت دو جس طریقے سے باقی معاشروں میں ہے. وہ 3 جو سچویشنز ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، منی بل، اس کے اوپر پھر آپ ہٹا دیں. لیٹ دا پیپل ووٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ضمیر. وہاں بے ضمیری ایکسیپٹیبل ہے، یہاں پہ ضمیر یاد آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا اپنے جو ہے نا جو سٹینڈرڈز اور جو اس کی ہے یونیورسیلٹی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں. مان لینا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ہم ابھی تک اس لہج پہ نہیں ہے. دیکھیے ہم تو قتل کر دیتے ہیں اس کے اوپر، سیٹ کی جیتنے کے اوپر جان لے لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ایک دوسرے. تو کہ مطلب دیکھیے جہاں پہ اس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی قید، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی رول بنانا پڑتا ہے کہ یار انسانیت کے قریب رہ کے. سر ویری کوئکلی ایک تو یہ تو ہم شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. we have to go on a break sir, we have to go on a very quickly. ایک میں کہہ لوں، یہ تو ہم ایم پی ایز اور ایم این ایز تو جو اپنا ووٹ بیچتے ہیں ہم انہیں وہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ایک آدمی اتنا گندی حرکت کرتا ہے تو ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. واٹ اباؤٹ دا پارٹیز؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں سینیٹر گلزار ان کے دونوں بیٹے ایٹ اے ٹائم 3 فیملی ممبرز بنا دیے گئے. سر مشرف کے زمانے سے چلے وہ انہوں نے بیوی نے شروع کیا تھا جی کا پہلی سینیٹرشپ بیوی دے کے گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اچھا سر بریک لینی ہے. یہ اس کا ایک مثال اس وقت 3 سگریٹ کنگز، 3 جو سگریٹ بنانے والی، کیونکہ کے پی کے میں جو بلینئرز ہیں وہ وہی ہیں جو سگریٹ بناتے ہیں یا یہ نوشہرہ اور اچھا سر بریک لینی ہے. اور تینوں کو ٹکٹ دے دی گئی. بالکل صحیح. ناظرین یہ گفتگو جو ہے ہم یہیں سے پک کریں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شیخ وقاص اکرم صاحب سے اور شہزاد چودھری صاحب سے. جی شیخ صاحب یہ اس طرح کنکلوڈنگ ریمارکس کریں ویری کوئکلی، یہ اس طرح کے جو جب پارٹی لیڈرشپس فیصلے کرنا چاہتی ہیں تو ان سے تو وہ صرف اپنے ہاتھ یا اپنی ڈیسیجن میکنگ سٹرونگ کر رہی ہیں، جماعت سٹرونگ نہیں کر رہی. نہیں جماعت تو اس قسم کے ڈیسیجن سے سٹرونگ نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی شور ہوگا کر لیں، سینٹ کے اس الیکشن میں کرپشن نہیں ختم کی جا سکتی اور آنے والے کئی الیکشنز میں بھی مجھے یہ کرپشن ختم ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی. یہ چاہے وہ لسٹیں بھی بنا لیں اور اس پہ یہ سینٹری پریویل تبھی کرے گی نا، کیونکہ اس وقت بھی قانون کے مطابق اگر یہ پکڑا بھی جاتا ہے کوئی آدمی کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، اپنی پارٹی والے کسی اور کو دیا ہے، تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جس کے مطابق اس کو پارٹی سے اور سیٹ سے فارغ کیا جا سکے. اور یہ فلور کراسنگ کی اس میں بھی نہیں آتا. اگر وہ کل کہہ بھی دے کہ میں نے اس کو ووٹ نہیں تھا دیا، آئی ڈونٹ لائک ہم، یہ پھر بھی اس پہ نہیں آتا ہے. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پارٹیز نے یہ تماشا پچھلے 1 مہینے سے لگایا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیورٹنگ اٹینشن فرام واٹ؟ دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیزوں کو ہم ایک اور رخ میں ایک طرف انگیج کر دیں تو ہمارے لیے اپنی واردات آسان ہو جائے گی. So basically government wanted to pick the MPs from opposition party because they thought they are leaderless. تو ہو رہی تھیوری دے رہے ہو، ہم اب پچھلے 3 مہینے سے کچھ اور سن رہے ہیں، آپ نے کہانی دوسری طرف موڑ دی ہے. شیخ صاحب کمال کر دیو تسی بھی. جی شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں اگین اگرینگ وتھ شیخ صاحب، بالکل صحیح بات کی انہوں نے. ایک زمانہ تھا کہ پارٹی لیڈرشپ مضبوط ہو جایا کرتی تھی، ان کے پاس کافی کچھ مال آ جایا کرتا تھا اور پھر وہ آگے سیٹ کے سینٹ کی ٹکٹیں دے دیا کرتے تھے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ آپ کا انوالو ہو اور اس پروسیجر میں، اس پروسیس میں کوئی بڑی میجر تبدیلی نہ آئے جو کہ جس کے تحت سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو لاسٹ دیٹ اف ناٹ دی فائنل اور دی الٹیمیٹ چانس، دی پینلٹیمیٹ چانس ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ.
नंबर 1। नंबर 2, क्रिमिनलाइज जब तक हम नहीं करेंगे इस पैसे लेने और देने के मामले को, अलबत्ता ये यकीन होना चाहिए कि पैसा इसलिए दे रहा है, मोहब्बत में नहीं दे रहा, सेनेट के टिकट के लिए दे रहा है, वो आवाज़ वहाँ रिकॉर्ड होती है, नहीं सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए समहाउ ये इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एज अ क्राइम, क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, सज़ा नहीं देंगे, उसको ताहयात पाबंदी नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक ये मामला नहीं होंगे, और ये होने नहीं जा रहा। सही जी। शेख साहब, शहजाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असद कैसर के दफ्तर में बैठ के वो वीडियो बनी, जो लोग इन्वॉल्व, वो सर कहते हैं नहीं बनी हमारे दफ्तर में। ये एक इल्जाम और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाँ, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नोबडी इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट ना। आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ, इधर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज एनीबडी इन्वेस्टिगेटिंग? नो, एंड ऑफ द स्टोरी। सो डील करवाने वाला, लेने वाला, देने वाला, सारों की मिसाल बना दें। खान साहब नया पाकिस्तान बना रहे थे, खान साहब के कंधों पे ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि इनके पास वो वीडियो उस वक्त से मौजूद थी। वाई डिडंट ही share it with you and me and everybody, especially when he claimed in his speech, when he had it. So let's start from today. खान साहब ये करें और हम दाद देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, इन्होंने हमारे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। We will now be back on Monday.